اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی اتنی دیر اتنے عرصے کے بعد سورج گرہن جو ہے وہ پیش آئے گا. ہیلیز کامٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, کتنے سال کا چکر وہ لگاتا ہے, شاید 75 سال یا کچھ ایسا فگر آتا ہے. ایگزیکٹ ایئر بتا دیتے ہیں کہ اب کس سال آنے والا ہے. کیسے؟ خود مختار ہے وہ, کوئی تو ہے جس نے کہ اس کو باندھا ہوا ہے, قانون کے اندر جکڑا ہوا ہے. اپنی مرضی اگر اس کی ہوتی, جب دل چاہتا آتا جاتا, لیکن کوئی ہے اس کے اوپر کنٹرولر, قہار ہے اس کے اوپر. تو مومن یہ چھلانگ لگا لیتا ہے کہ کوئی ہے پالنے والا, ایک جو نہ صرف مجھے پال رہا ہے, وہ میرے خاندان کو پال رہا ہے, ماں باپ کو پال رہا ہے, چاند کو, سورج کو, ہواؤں کو, اس نے سب کو تھاما ہوا ہے. وہ ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ہستی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہتا ہے میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس ہستی کی طرف جس نے کہ بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سارا شرک ختم, سارے الہ ہٹ گئے. نہ خاندان سے ڈرنا, نہ دوستوں سے ڈرنا, نہ ہوا نہ پانی, نہ ان کو راضی کرنے کی فکر. اب ایک فکر تقوی کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی نے کہا ہے نا کہ جب رب راضی تو سب جگ راضی. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی. یہ ہے دراصل سارے بتوں کو ہٹا دینا. لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے, بس اللہ ہے معبود. تو یہ وہ لوگ ربنا اللہ, انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے. اب یہ جو پروسیس ہم نے ڈسکس کیا, یہ ایک ڈسکوری کا پروسیس ہے نا. کچھ لوگ اللہ کو ڈسکور کرتے ہیں, پیدائشی طور پہ انہوں نے نہیں جانا ہوتا اللہ کو. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو ریورٹ ہوتے ہیں. پھر ہم الحمدللہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری گود میں یہ ہیرا ڈال دیا گیا. ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. ہم نے تو پہلے ہی سے جان لیا کہ اللہ ہے, الحمدللہ. تو یہ اس طرح سے سمجھ لینا کہ اللہ پالنے والا ہے. اس کے بھی دو طریقے ہیں, ایک پیدائشی ایمان اور ایک ایمان جس کو کہ حاصل کیا گیا. چلو یہاں تک بھی ہو جاتا ہے معاملہ. یہ نسبتاً آسان مرحلہ ہے. ربنا اللہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے. آگے کیا چیز ہے؟ ثم استقاموا, پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے. یہ ڈٹ جانا بہت مشکل ہے. یہ ڈٹ جانا, اس میں کہتے ہیں استقامت کے اندر قیامت ہے. یہ ہے مشکل کام. جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی مکے میں, اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ کوئی شریعت نہ تھی, نہ کچھ حلال تھا نہ کچھ حرام, نہ شراب چھوڑنے کا تقاضا آیا تھا اور نہ سود چھوڑنے کا تقاضا آیا تھا, نہ روزے فرض ہوئے تھے نہ زکوٰۃ. اس وقت جو مخالفت ہوتی تھی مکے میں, صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر ماریں پڑا کرتی تھیں. بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کر جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے, ایسے گھسیٹا جاتا تھا. کیا کہنے پر؟ لا الہ الا اللہ. آج اگر آپ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی مخالفت ہوگی یہ کہنے پر؟ آپ ایک دفعہ کیا 1000 دانوں کی تسبیح پڑھ لیجئے, بیچ چوراہے پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. کیا پتہ پانی کی بوتلیں لوگ لے کر آ جائیں. کیوں آئیں گے پانی کی بوتلیں لے کر؟ تاکہ آپ دم کر دیں. کہیں گی بڑی ولی اللہ ہیں, اتنی بڑی تسبیح پڑھتی رہتی ہیں. کچھ مشکل نہیں ہے, ایک دفعہ کیا آپ 1,00,000 دفعہ پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں. مشکلات آج آئیں گی. ثم استقاموا, جب آپ دین قائم کرنے کھڑے ہوں گے. ذرا اپنے گھروں میں سود کے خلاف بات کیجئے, پردے کو نافذ کرنے کی بات کیجئے, خرافات اور فحاشی کے خلاف بات کیجئے, پھر دیکھیے, پھر پتہ چلے گا. تو یہ ہے, خالی رب کو, اللہ کو رب مان لینا, اس میں آج کوئی مشکل نہیں آتی. استقامت میں مشکلات آتی ہیں. اللہ کو مانا ہے, اللہ کا حکم بھی مانو. جس چیز سے روکے رک جاؤ, جس چیز کو کرنے کا حکم دے کرو, دین قائم کرو. تو یہ دین جو ہے یہ کوئی اسٹیگننٹ اسٹیٹک چیز نہیں ہے, منجمد نہیں ہے. اس میں حرکت ہے, اس میں تحریک ہے دین کے اندر, ڈائنامک ورژن ہے دین کا.
اس کو سامنے رکھے انسان. اسٹیٹک ورژن کو لے کر بیٹھے رہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ایک بات مت مانیں اللہ کی، لوگوں کے لیے آپ قابل قبول رہیں گی. آپ زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے دعوے کرتی رہیے، آپ نعتیں پڑھیے، ان کی تعریفیں کیجیے، آپ زمین آسمان کے قلابے میں لا دیجیے ان کی تعریف میں، آپ ان کو اللہ کی صفات سے آراستہ کر دیجیے. نعوذ باللہ. کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، سب بہت خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ سنتوں کو زندہ کرنے والی بنتی ہیں، پھر دیکھیں ذرا معاشرے کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، کیسے لوگ خفا ہوں گے. تو یہ ایک ڈائنامزم ہونا چاہیے اسلام میں، تحریک ہے اسلام کے اندر. کام کرو، کام، عمل عمل، ڈو سم تھنگ. تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. زبانوں کا تو ذکر ہی نہیں پڑا ہے ہم نے حامیم سجدہ میں کہ زبان بھی کچھ کہے گی. تو یہ کام کرو. ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. تو لہٰذا یوں لگ رہا ہے کہ وہی اللہ کو مانے جو کہ اس کا تقاضا بھی پورا کر سکتا ہو. مسلمانوں نے کہا نا اللہ ہمارا رب ہے، ان پہ سینکشنز بھی لگے، ان کا پرسیکیوشن بھی ہوا، انہوں نے تو مارے بھی کھائیں، انہوں نے تو مذاق بھی اڑوایا. اگر یہ سب کچھ سہنے کی ہمت ہے تو تم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرو. اگر تم اتنے کمزور ہو کہ تم چاہتے ہو کہ خالی بس اللہ کو رب ماننا میرے لیے کفایت کر جائے اور کوئی مجھ سے عمل کا تقاضا نہ کرے، تو ابھی سے لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، مت آؤ. سورہ عنکبوت میں آتا ہے نا مضمون، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. ایسے اللہ چھوڑ دے گا، ان یترکوا، اللہ چھوڑ دے گا خالی کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور اللہ آزمائے گا نہیں. تو جس کو بھی آپ جانتی ہیں جو دین کے راستے میں آگے بڑھتا ہوا، آپ کے خیال میں آگے بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یقین جانیے اس کی زندگی میں قربانیاں ہوں گی. اس نے اپنے بہت سے فائدے چھوڑے ہوں گے. جسمانی مار اگر نہیں کھائی ہوگی تو نفسیاتی اور ذہنی ماریں تو بہت کھائی ہوں گی. فزیکل ٹارچر سے اگر نہیں کسی نے گزارا ان کو، تو مینٹل ٹارچر تو بہت اٹھایا ہوگا انہوں نے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. یہ دام دینے ہیں ہدایت کے. ہدایت ایسی ہلکی پھلکی بے وقت بے قیمت چیز نہیں ہے کہ جو بھی بس مانگنے کے لیے آئے اور دعویٰ کرے زبان سے اس کو دے دی جائے. نہیں، ثابت کرو تم اس قابل ہو کہ نہیں ہو. اللہ آزما کے دیکھتا ہے، ڈو یو ڈیزرو اٹ اور یو ڈونٹ. ڈیزرو کرو گے تو ملے گا. ایک شخص آتا ہے کہ مجھ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہیے، کیا اس کے مانگنے سے تھما دی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں؟ اسے کہا جاتا ہے تمہیں پی ایچ ڈی کرنا ہے، امتحان دو. وہ کوئی امتحان نہیں دیتا، بس پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں. کیسے ملے گی؟ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہہ دیں کہ ہمیں جنت چاہیے اور یہاں دے دی جائے کہ چلو شکر ہے کوئی مانگنے والا تو آیا، چلو دے دیتے ہیں. یہ کوئی گرینڈ سیل نہیں ہے جنت کی کہ بس تم مانگنے والے بنو اور تم کو جو ہے وہ سبسیڈائزڈ قسم کا ورژن کوئی مل جائے گا. نہیں، آپ کو تو اپنی ورتھ کو ثابت کرنا پڑے گا. ثم استقاموا، استقامت سے کام لینا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. رب کہنے پہ نہیں، استقامت کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں. جو جم جائے. اور یہ فرشتے کہاں کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ جو عالم نظام میں تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ وہ آ گئے ہیں، چلو ہٹ جاؤ، ان کو بیٹھنے دو. کچھ آپ نے واقعات روایات اس طرح کی سنی ہوں گی. کیا نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو؟ وہ سلام بھی کرتے ہیں جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ کہتے ہیں وہ آ گئے، ان کو بٹھاؤ، السلام علیکم، ایسے کہتے ہیں. تو انہیں فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کے استقبال کے لیے. کتنا دل چاہتا ہے نا کہ جب میرا انتقال ہو تو اسی طرح فرشتے آئیں سلام کرتے ہوئے، سلام کا اور سلامتی کا پیغام لے کر آئیں اور جنت کا کفن لے کر آئیں. تو اس کے لیے استقامت چاہیے نا. ہر ایرے غیرے کے لیے تھوڑی ایسا کچھ ہوتا ہے، ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ. وہ تو وہ اللہ کی راہ کے مجاہد، وہ غازی، وہ مہاجر، وہ قربانی دینے والے، ان کے ساتھ ہوگا یہ آنر، یہ عزت افزائی تو ان کی ہے. ایسے نہیں ہر ایک کو سلوٹ کیا جاتا، ایسے نہیں ہر ایک کو سلامی دے دی جاتی. کسی مقام پر کوئی پہنچتا ہے تو اس کو سلامی دی جاتی ہے. تو فرشتے سلام کریں گے اس طرح سے. پھر جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو بھی فرشتے آتے ہیں.
اور جب قبر سے نکلے گا تو بھی فرشتے آئیں گے. تو یہ تو ہے ہی، یعنی کہ موت کے بعد تو فرشتوں سے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع ہو ہی جائے گا موت کے ساتھ ہی. لیکن یہ بات ہم نے قرآن میں دیکھی ہے کہ دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. سورہ آل عمران آیت 126 میں اور سورہ انفال میں بھی پڑھا ہم نے آیت نمبر 10 میں کہ جنگ میں فرشتے نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کام ان کا یہ رکھا تھا کہ وہ ٹرینکولیٹی، کامنس، سکینت نازل کر دیں مومنوں کے اوپر. تو فرشتے نازل ہوتے ہیں مومنوں کے اوپر. اللہ کے باغی، اللہ کے دشمنوں کے دوست شیطان، اللہ کے وفادار، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی فرشتے ہوتے ہیں. اس وقت بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو حدیث میں آتا ہے مضمون کہ جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں فرشتے آ کر گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. آپ کتنا بھی تھک جائیں قرآن کے ساتھ ویسی تھکن نہیں ہوتی جیسے دنیا کے کاموں میں ہوتی ہے. جب ویکینڈ گزار کے ہم آتے ہیں لگتا ہے کہ جان نہیں ہے ہمارے اندر. نہیں لگتا آپ کو؟ اتنا تھکتا ہے انسان دنیا کے کاموں میں. دنیا کے کام بھی تھکاتے ہیں اور دین کا کام بھی تھکاتا ہے، لیکن دین کے کام کی جو تھکن ہوتی ہے وہ خوشی لیے ہوئے ہوتی ہے، اور جو دنیا کے کاموں کی تھکن ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. دین کے کام میں خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے ساتھ فرشتے ہوں گے. جب آپ نیکی کریں گے فرشتے ہوں گے. آخر لوگ کیسے ڈٹے رہ جاتے ہیں؟ اتنا کچھ داؤ پہ کیسے لگا دیتے ہیں؟ بعض لوگوں نے پوری زندگی اپنی داؤ پہ لگا دی. ہر چیز جو ان کو محبوب تھی، جو ان کو اچھی لگتی تھی، جو ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی تھی، تحفظ کا احساس دیتی تھی، کیسے انہوں نے اپنے تحفظ کو داؤ پہ لگایا؟ اپنی محبتوں کو داؤ پہ کیسے لگا دیا؟ اتنی کمزور عورتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ شوہروں کے معاملے میں. وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں کو، اگر میں اپنے میاں کو میں نہ اچھی لگی تو پتہ نہیں میرا تو کیا ہوگا. کیا پتہ یہ کہتی بھی ہوں کہ ہے اگر آپ نے مجھ سے محبت نہ کی میں تو مر جاؤں گی. کہتے ہیں نا ایسی باتیں. لیکن ہوتا ہے جب اللہ سے محبت شروع کرتے ہیں بعض دفعہ شوہر محبت اپنی واپس لے لیتے ہیں. نہیں مرتی. اتنی کمزور تھیں پہلے، اب اتنی مضبوط کیسے ہو گئیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ تخافو، مت تم ڈرو، ڈونٹ بی اسکیئرڈ، ولا تحزنو، مت تم غمگین ہو. یہ ہوتا ہوگا، ضرور ہوتا ہوگا. تبھی تو وہ جمے رہ جاتے ہیں. دے فیس آل آڈز. ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کر لینا کوئی یہ مذاق بات ہے؟ کوئی مذاق بات نہیں. ایسا بھروسہ اور ایسی تسلی. ہو سکتا ہے کہ آنسو آنکھ سے گرتے ہوں لیکن دل کے اندر کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں. دل مطمئن، دل پرسکون، اطمینان، ایمان سے لبریز دل ہوتا ہوگا کہ ہاں مجھے کرنا یہی چاہیے تھا. یہ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر گزریں تو بھی میں کرنے کو تیار ہوں. اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق دعا کے ذریعے کہ اللہ تو میرے قدم جما دے. اپنے ذات پر بھروسہ نہیں. ہم تو اتنے کمزور ہیں. جب ایمان نہیں تھا تو کتنے کمزور تھے. ادھر سے ادھر کوئی بات ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. ایمان کے بعد یہ ایک دم شخصیت اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ یہ اتنی بہادری، اتنا اعتماد یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسے اتنے لوگوں سے بے نیاز ہو گئے؟ کیسے اخلاق اتنا بلند ہو گیا؟ توقعات ان سے بالکل ختم کیسے ہو گئیں؟ دینے والے بن گئے، پہلے تو لینے والے تھے. یہ کیا ہوا ٹرانسفارمیشن، یہ انقلاب شخصیت کے اندر؟ صحبت کی وجہ سے. فرشتوں کی صحبت اختیار کر لی ہے. اس لیے اللہ نقط نام دیتا ہے دنیا میں. ایسی نورانی مخلوق کو تمہارا ساتھی بنا دیتا ہے. نور ہی نور ہوگا آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں. کوئی مشکل بھی آتی ہے تو یہ تسلی دینے کو موجود ہوتے ہیں. اور یہ کانوں سے تو سنائی نہیں دیتی، لیکن جو جن کے دل ہیں نا، کان، جن کے دلوں کے کان ہیں وہ سن لیتے ہیں. تسلی ہو جاتی ہے. ہر مشکل اٹھا لیتے ہیں. کبھی اپنے مشن پر شک نہیں پیدا ہوتا کہ شاید میں ہی غلط کر رہا ہوں، شاید میں ہی غلط کر رہی ہوں. ایسا دل ٹھکتا ہے. ثم استقاموا. لیکن یہ کب؟ جب اس کو ثابت کیا ہو عمل سے. کوئی ہجرت، کوئی قربانی، کوئی جہاد جب کیا ہو تو پھر یہ ٹھک جاتی ہے چیز. آپ دیوار کے اندر ایک کیل بھی ٹھوکنا چاہتی ہیں اور آپ اس کو دیوار پہ رکھ کر کیل کو آپ 100 سال سہلاتی رہیں پیار سے، دھیمے دھیمے ہاتھ سے، وہ کیل نہیں ٹھکے گی. جب پیچھے سے ہتھوڑے ماریں گے وہ کیل ٹھک جائے گی اندر. آزمائشیں ضروری ہیں.
ہرگز نہیں دل میں ٹھکے گا ایمان اگر اوپر سے آزمائش نہیں گزری. آپ نے روڈ دیکھا ہوگا نا, روڑا ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر رولر چلاتے ہیں, اس کے اوپر کتنا بھاری وہ رولر ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے پتھر دب جاتے ہیں سارے. تو یہ ضروری ہے. اور اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور کوئی آزمائش نہیں آئی تو یوں سمجھ لیں کہ بالکل سطحی ایمان ہے, پھر اوپر ہی اوپر ہے. ایک مشکلات کی آندھی چلے گی, یہ سب ایمان اڑ کے غائب ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کبھی تھا بھی کہ نہیں. تو مشکلات مانگنی نہیں چاہیے, لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو وہ تو آ کے رہیں گی, تاکہ دل کے اندر پیوست ہو. کہیں تو مذاق اڑے گا, کہیں تو بے عزت ہوں گے, کوئی تو دھمکائے گا, کوئی تو ایموشنل بلیک میل کرے گا, اس کے بغیر ٹھکے گا کیسے؟ اور یہ جب اندر مضبوط گڑ جاتا ہے ایمان, تو پھر انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے. اور بڑے بڑے کام سے مراد یہ نہیں کہ وہ بڑا مشہور ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا کام کرے گا تو مشہور بھی بہت ہوگا. ہم نے ہر کامیابی کو شہرت کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. بڑی کامیابی جو اللہ نے فرمایا, جنت, اللہ کی رضا, اور کیا چاہیے. اور اپنے ایمان پر مطمئن, ساری دنیا دلائل دیتی رہے اسلام کے خلاف اور اس عمل کے خلاف جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں, اپنا دل مان کر نہیں دیتا, کہتا ہے نہیں, جھوٹ, سب غلط کہہ رہے ہیں, سب غلط کہہ رہے ہیں, اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندے اتار دیے نا, اللہ کی جو اپنی فوج ہے, فرشتے, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں, تسلیاں ان کو دیتے ہیں, مت فکر کرو, مت تم پریشان ہو. تو یہ ایک ہڈن ایسپیکٹ ہے استقامت کا. ظاہر میں کیا ہے؟ مشکلات, ٹھیک ہے. استقامت میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر اوپر, باہر مشکلات ہوتی ہیں. اور جو اندر ہے ہڈن ایسپیکٹ, وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف نہ رنج. اللہ کے ولی ہونے کا یہ درجہ ہے. کوئی پریشانی نہیں کہ ہائے فلاں چیز نہ چھٹ جائے, ہائے میرے کپڑوں کا کیا بنے گا, ہائے یہ نہ ہو جائے, نہیں. یہ ہے ایمان کا مکھن, جس کو ہم کہیں نا کرکس, یہ ہے فائدہ اس کا. جیسے آپ دہی بلوتے ہیں بلوتے ہیں بلوتے ہیں تو پھر اوپر مکھن آتا ہے نا, دودھ بلو بلو کر مکھن آتا ہے. تو یہ ہے جب یہ بلا میں انسان ڈالا جاتا ہے نا, تو ایمان کا جو مکھن نکل کر آتا ہے اوپر, وہ ہے سکون کی کیفیت, نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. ایمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوشش, اپنی محنت سے جس بلند ترین مقام پر انسان پہنچ سکتا ہے, وہ یہ مقام ہے. صحابہ کا درجہ یہ تھا, سب سے محبت کرتے تھے, سب کے حق ادا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کا قانون آ جائے تو لوہا لاٹ ہو جاتے تھے اس کے اوپر. ہمیں روایات ملتی ہیں, صحابہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے, ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. بعض دفعہ وہ تربوز کے چھلکے, تربوز کھا کر تربوز کے چھلکے ایک دوسرے پر پھینکا کرتے تھے, یس, لائٹ وین کے اندر. لیکن جب اللہ رسول کی مخالفت اگر کوئی شروع کر دے تو ان کی آنکھیں پھر جایا کرتی تھیں, بالکل بدل جاتے تھے, شخصیت ہی بدل جاتی تھی ان کی. تو یہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جب اس طرح انسان جمے گا اللہ کی اطاعت پر, تو بیک لیش تو آئے گا. شروع میں جیسے بھی ہم نے بات کی, بڑے چہیتے ہوتے ہیں کہ ہائے اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی, اور میرا کیا حال ہوگا, اور میں تو زندہ نہیں رہ سکتی, اور پتہ نہیں کیا ہوگا. کمزوری کتنی ہوتی ہے. پھر جب اللہ سے جڑتے ہیں, اندر طاقت آتی ہے, طاقت تو اندر ہے نا, اور باہر کیا ہو رہا ہوتا ہے, محبتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں, کم ہو رہی ہوتی ہیں. جن کو دوست سمجھتے تھے اب وہ ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو جب اس طرح سوشل بیک آؤٹ ہو رہا ہے تو غم مت کرو, اللہ اسے بہتر ساتھی عطا فرما دے گا. بہت بلند, مطہرہ, پاکیزہ, ایلیٹ, جن کی دوستی میں بھٹکنے کا کوئی چانس ہی نہیں. فرشتے آ جائیں گے, کہیں گے مت غم کرو, مت پریشان ہو, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. خوش ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت ایسی جانی پہچانی ہوگی جیسے اس کا اپنا گھر, بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسی جانی پہچانی ہوگی. عرفہا لہم, سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے,
اس جنت میں داخل کرا دیا جائے گا جس کی پہچان ان کو کروائی جا چکی تھی پہلے سے ہی۔ اور آپ سوچیں، اگر اس وقت آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایک انتہائی حسین و جمیل محل آپ کے لیے تیار ہے، منتظر ہے آپ کا، اپنے گھر میں آپ کا دل لگے گا؟ جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں ایسے لڑکوں سے جو ان کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا میکے میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کب ڈیٹ آئے گی، کیلنڈر دیکھتی ہیں جا جا کر، اتنے دن، اب اتنے دن۔ خوف آتا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ شادی پوسٹ پون ہو جائے، کوئی مشکل ہو جائے۔ تو یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ تو جس کے دل نے بشارت پالی ہو جنت کی، کیا اس کا دل دنیا میں لگے گا؟ کیا اس کو دنیا اچھی لگے گی؟ بات کیسے رہے گا؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، ایسے رہو دنیا میں جیسے اجنبی ہو، ڈیٹیچڈ فریم آف مائنڈ سے رہتا ہے انسان۔ یا تم راستہ گزرنے والے ہو، بس اجنبی مسافر، فیملیئر نہیں لگتی، دنیا سے اپنائیت نہیں ہوتی، اپنی نہیں لگتی، لگتا ہے یہ غیریت ہے، جیسے نا مغایرت لگتی ہے، دنیا سے دوری لگتی ہے۔ رہنے کو رہتا ہے انسان، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، مقصد نہیں ہے، بس ضرورت ہے، گزارنی تو ہے، حق تو ادا کرنے ہیں لوگوں کے، اللہ نے کہا ہے اس لیے۔ تو پلیجر نہیں رہتا دنیا کے اندر نا، پلیجر اللہ کی بات میں، اور جس چیز میں پلیجر ملے اس کی تھکن بھی بہت پلیزنگ ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ تم تو پالو جنت کی بشارت، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہتے تھے۔ قرآن میں کتنی کثرت سے جنت کا ذکر آیا ہے، کتنا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، دونوں ہی جگہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، شیطان تو وسوسے ڈالتے ہیں نا، گناہوں کے خیالات ڈالتے ہیں، فرشتے یہ نیکی کا خیال القاء کرتے ہیں دل کے اندر، یہ خیالات ڈالتے ہیں کہ اب یہ کام کر لو، اب تم یہ نیکی کر لو، اب تم اس کام کو اس طرح سے کر لو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیچرل پروگریشن ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک نیکی کا کام کیا، اب وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا نا، اب اور بہتر کیسے کروں، اور بہتر کیسے کروں۔ جو آپ میں سے کر رہے ہیں، جو آپ لوگ پروجیکٹس ہی کر رہے ہیں اپنے، اب آپ کا دماغ اور دھیان لگا رہتا ہوگا پروجیکٹس کے اندر، کیسے کر لیں اور بہتر کیسے کریں، اچھا اس دفعہ ہم نے یہ کیا، نیکسٹ ٹائم اور بہتری کیا ہو سکتی ہے، یعنی ایک طرف دماغ چل پڑا نا نیکی کے کاموں کے اندر۔ تو یہ بھی ساری توفیق ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرشتے ہیں جو خیالات ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام ایسے کر لو، نیکی یوں کر لو۔ نیکی کے نئے نئے موقع انسان کی زندگی میں کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اس کو، ایک نیکی پورا نیکیوں کا خاندان لے کر آتی ہے۔ تو یہ اچھا خیال، نیکی کا خیال القاء کر دینا، یہ بھی فرشتوں کا کام ہے۔ اب فرشتے بھی ہمیں پکڑ کر جانماز پر کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن نیکی کا خیال ڈال سکتے ہیں۔ رات کو آنکھ کھل جائے گی، چلو تہجد پڑھ لو، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ فرشتے ساتھی ہیں اس لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں نا جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو رات دن ان کے فرشتے ان کے دوست رہتے ہیں ایمان والوں کے۔ آیت الکرسی کے بھی یہی فوائد آتے ہیں، اور بہت سی اور دعائیں آپ کو ملیں گی جن کے فوائد آتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ ساتھی بنا دیتا ہے۔ اور وہ کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تم کو ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ تو یہ جنت کا ذکر کیا گیا، جو تمہارا جی چاہے گا وہاں تم کو ملے گا، یا یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت ہی کہہ دیا جائے گا یہ ہے جنت، اس میں تمہاری خواہشات کی مکمل تسکین ہے، جو چاہو گے، جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، سینسول گریٹیفیکیشن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت بھی کوئی روحانی قسم کی کوئی اسپرچل سٹیٹ ہے، یہ تو بڑی ذاتی ہے۔ دنیا میں دل چاہ رہا تھا فلاں ڈریس پہننے کا، نہیں پہنا اس لیے کہ شریعت کے احکامات ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فلاں پروگرام دیکھنے کا، دیکھیں اب ہم ایسے فرشتے تو نہیں ہیں نا کہ ہم کہیں کہ میرا تو کبھی دل ہی نہیں چاہتا فلم دیکھنے کا۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے
تو اتنی سختی تھی کہ امی فلمیں دیکھنے نہیں دیتی تھیں. پکا ارادہ کیا تھا کہ جیسی بڑی ہوں گی میں بہت پکچریں دیکھوں گی. عہد کیا تھا اپنے آپ سے. اب بڑے ہوئے, ذرا بچے تھوڑے سے سنبھلے کہ ذرا سا ہوش آئے انسان کو, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل دے دی. تب وہ ارمان تو دل میں رہ گیا نا, فلمیں تو نہ دیکھیں, تو وہاں بیٹھ کے خوب فلمیں دیکھیں گے, جو بھی جی چاہے. کوئی کھانے کا, کوئی پینے کا, کوئی فیشن کرنے کا. بہت دل چاہتا ہے پارلر جا کر بیٹھ جائیں بس ایک دن, دیکھتے ہیں کتنے پیارے ہم لگ سکتے ہیں, کس حد کو ہم جا سکتے ہیں, کیسے بال بنوا لیں. آپ فیشن میگزینز دیکھتے رہیں نا ذرا کبھی, طرح طرح کی اس کے اندر شکلیں ہوتی ہیں. تو جنت میں تو آتا ہے کہ جنت میں بازار لگا کرے گا اور وہاں لوگ جا کے نئی شکلیں لے آیا کریں گے. جس کو جو شکل اچھی لگے گی وہ شکل وہاں لے کر آ جائے. ما تشتہی انفسکم, جو تمہارا جی چاہے. اس ماں کے اندر سارے ارمان, سارے خیالات, ہماری وائلڈسٹ فینسیز اس کے اندر موجود ہیں. بیونڈ آر ایکسپیکٹیشنز. جنت کیا ہے؟ بیونڈ آر ایکسپیکٹیشنز. ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیا جگہ ہے. اللہ نے فرمایا تو ہے سورۃ الف لام میم سجدہ میں, کیا کچھ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپایا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے, ان کو تو پتہ بھی نہیں. ایسی سرپرائز اللہ نے رکھی ہے. ماں بچے سے کہہ دے کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھی ہے میں نے, بچے کا دل نہ لگے کسی چیز کے اندر. تو اتنی حسین جنت اللہ نے اگر سجائی ہوئی ہے مومن کے لیے, تو مومن کا دل کیسے لگے گا دنیا میں؟ نہیں لگ سکتا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو تم طلب کرو گے وہ بھی دے دیا جائے گا. ایک صحابی تھے شاید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, انہی کا شاید ذکر آتا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جنت میں ایک عورت تھی, جیسے گندم رنگ, گندم گوں سمجھتے ہیں, ویٹش کمپلیجن جیسا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ حضرت معاذ کہیں سے جا رہے تھے, ان کی نظر اچانک ایک خاتون پر پڑی اور دل میں خواہش پیدا ہوئی, لیکن نظر جھکا لی. خود تو بھول بھی گئے ہوں گے, اللہ تو نہیں بھولا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کی جنت میں رکھ دیا ہے. آپ کبھی گزری ہوں گی بازار سے, آپ نے کوئی زیور کا سیٹ دیکھا ہوگا, آپ نے کہا اچھا ابھی تو پیسے ہی نہیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے دیکھ کر بھول گئی ہوں, اللہ تھوڑی بھولا, مل جائے گا آپ کو اپنے وقت پہ. کوئی کپڑا ہے, کوئی اور چیز ہے مثال کے طور پہ, اللہ کچھ نہیں بھولتا. پتہ نہیں بچپن میں کتنی گڑیاں دیکھی تھیں جب امی نے نہیں دلائیں, حسرتیں رہ گئیں دل کے اندر. ان گڑیوں کو تو ہم بھول بھی گئے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر نفس کی خواہش پوری کرے گا, ہر خواہش. اور جو مانگو گے وہ تو اس کے علاوہ ہے. بدھزم میں جنت سے قریب ترین جو تصور ہے ان کے ہاں وہ نروانا کا ہے. نروانا ہے نا, سنا ہوگا آپ نے. اور نروانا کیا ہے؟ ایبسنس آف ڈیزائر, خواہش ہی نہ رہے. لو کو جنت ہوئی کہ نہ ادھر کچھ ملا نہ ادھر, یہاں ضبط کرتے رہ گئے, صبر کرتے رہ گئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ خواہش ہی نہیں. تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا, یہ تو کوئی جنت نہیں. اللہ جس چیز کا وعدہ فرماتا ہے وہ تو کیا ہے؟ ہر خواہش پوری ہوگی, اور وہ بھی نزلم من غفور الرحیم. یہ تو ابھی انیشیل مہمان نوازی ہے, شروع کی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد جو ضیافت میں تو اللہ جانے کیا کچھ ہوگا, وہ تو اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے. تو اتنی خوبصورت ترغیبات ہیں قرآن میں کہ تم ابھی اپنے آپ کو فارغ کر لو, اپنے ذہن سے ارمان تھوڑے سے کم کر لو, وہ سب پورے ہو جائیں گے. ابھی تم کام کرو, کام کماؤ, جنت کمانے کی فکر کرو, وہاں پہنچ کے ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہیا فرما دے گا.